قبولیت دعا کا وقت ہے۔ ویسے تو دعا ہر وقت مانگنی چاہیے اور ہر وقت قبول ہوتی ہے، لیکن کوئی خاص اوقات بھی ہیں جو قرآن کریم مکمل ہوتا ہے، تلاوت ہو کر مکمل ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار جب ہوتا ہے روزے کے بعد، دن بھر روزہ رکھا ہے، عین افطار پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے یوں کہا جاتا ہے کہ جو افطار کا وقت ہے یہ انتہائی یکسوئی کا وقت ہونا چاہیے، عصر سے مغرب تک کوئی مصروفیت نہ ہو، مستورات بھی یکسو ہوں، مرد حضرات بھی یکسو ہوں۔ رمضان شریف میں تو بالکل اپنے کو ہلکا کر دینا چاہیے، بوجھل نہیں ہونا چاہیے، اتنا کھا لینا کہ بعد میں انسان کے لیے بہت مشکل ہو جائے، سحری اتنی کھا لینا کہ پھر دن بھر آدمی ڈکار لیتا رہے، اور افطار اتنا کر لینا کہ پھر تراویح بھی بوجھ ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ زیادہ کھانا پسندیدہ نہیں ہے، زیادہ کھانا پسندیدہ نہیں ہے۔ پر معدہ باشد ز حکمت تہی، جس کا معدہ بھر جاتا ہے حکمت سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ کھانا پسندیدہ نہیں۔ اشرف المخلوقات جو انسان ہے یہ کھانے پینے کی وجہ سے نہیں۔ اب آپ نے دیکھا کھانا پینا ایک بڑا مشغلہ بنا لیا۔ حضرت کے لیے کرسی مجھے یاد نہیں رہا ہے، حضرت یہاں تشریف فرما، بیٹا گدی بھی حضرت کے لیے رکھنا۔ اب یہ کھانا پینا ایک مشغلہ بن گیا ہے، کمانا کھانا، کمائی پہ اتنی زیادہ محنت ہو رہی ہے، کمانا۔ میرے محبوب، میرے حبیب، میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح اس حالت میں کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بدن میں سلامتی دی ہو، اعضاء و جوارح سلامت ہو، صحت عافیت کی صورت ہو، اور پھر راستے کا اس کو امن نصیب ہو جائے۔ معنی یہ ہے کہ گھر سے دفتر، گھر سے دکان، اور گھر سے کہیں آدمی کسی ضرورت کو جاتا ہے، کوئی دقت نہ ہو، سواری کی سہولت، یہ بھی راستے کی سہولت ہے، کوئی دشمن نہیں، کوئی حاسد نہیں، کوئی راستے میں تکلیف دے، کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہو، ایک سال کا، فرمائیے ایک مہینے کا، ایک دن کا، تو فرمایا گویا دنیا جہاں کی نعمتیں اس کو مل گئی ہیں۔ اور ہمارے پاس اگر 3-4 دن، ہفتے 10 دن کا بھی ہو، بعض حضرات پورے مہینے کا راشن لے لیتے، اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ راشن خریدتے ہوئے مہمانوں کی نیت کر لیتے۔ گھر میں تو استعمال ہونا ہی ہے، لیکن وہ نیت کرتے ہیں کہ مہمان آئیں گے، مہمانوں کا ہم اکرام کریں گے، اور پھر جو بھوکے ہیں ان کو کھلائیں گے، جو پریشان حال ہیں ان کو تعاون کریں گے، ان کی خدمت کریں گے۔ تو چنانچہ بہت ساری نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیتوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، پھر اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جتنی نیتیں کی ہیں، عملاً کوئی ایک مہمان بھی نہیں آیا مہینہ بھر، لیکن مہینے بھر مہمانوں کے اکرام کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کوئی حرج کی بات نہیں مہینے بھر کا راشن لینا، لیکن مہینے بھر کا لے کر رکھ کر بھی آدمی پریشان ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پہ بد اعتمادی ہے۔ ایک اور بات ہے جس کا وقت تو نہیں ہے، نہیں یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں تفصیلی بات ہو، بہرحال جو ثلاجہ ہے، فریزر ہے، فریج ثلاجہ، یہ بھی بخل کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا تازہ پکایا اور کھایا، بلکہ مظفر آباد کے در و دیوار، یہاں کی زمین و آسمان کی فضائیں اب تک گواہ ہیں کہ گھر میں کھانا پکا کے سب سے پہلے پڑوسیوں میں تقسیم ہوتا تھا، پھر گھر والوں کو دیا جاتا تھا۔ مہمان آتا تھا، فندق نہیں، رہائشی ہوٹل نہیں، کھانے کا ہوٹل کوئی ایک ہوتا تھا، مہمان جو بھی آتے، اور اللہ کا کرم یہ ہے، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ امت کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ ہے۔ تو ہوتا یہی تھا، جو مہمان آیا مسجد میں، فرمائیے کہاں آتے تھے؟ ظاہر ہے اللہ کے گھر میں آنا ہے، بلکہ جو مقامی لوگ ہیں ان کا بھی مزاج یہ تھا امت مسلمہ میں کہ سفر سے آتے اپنے گھر بعد میں جاتے، اللہ کے گھر پہلے آتے، پہلے اللہ کے گھر آ کر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ کے فرض نماز میں شریک ہو گئے، نماز کا وقت فرض کا نہیں ہے تو نفل نماز پڑھ کے، نفل کا وقت نہیں ہے، مکروہ وقت ہے، کچھ دیر بیٹھ کر دعا کر کے، تلاوت کر کے پھر اپنے گھر جاتے تھے۔ اور جب سفر میں جاتے، دفتر کو جاتے یا اپنے کاروبار کے لیے جاتے تو اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر آتے۔
مسجد میں حاضری دے کے پھر یہاں دعا کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر اپنے کام کو جاتے تھے۔ تو آنا بھی مسجد سے ہو کر، جانا بھی مسجد سے ہو کر، اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کو بنانے کی فکر ہوا کرتی تھی۔ کوئی علاقہ ہے جہاں نئی نئی آبادی، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں تو فکر کرتے تھے کہ اپنے گھر بعد میں بنیں گے، اللہ کا گھر پہلے بنے۔ یہ سوچ فکر انتہائی عروج کی۔ پھر اللہ کی مدد بھی تھی۔ پچھلے دنوں ایک بات میں نے عرض کی ہے، جمعے کے دن، یہ 2 دن 3 دن پہلے جو جمعہ تھا، اس دن غلبہ ہوا، بہت غلبہ ہو گیا بیان میں۔ میں نے کہا ہاں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہماری قیمت اللہ کے ہاں کیا ہے، بتائیے۔ سب کے ہاں قیمت ہے یا رب کے ہاں؟ رب کے ہاں قیمت۔ تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی کتنی قدر ہے، ہمارے دل میں اللہ کے دین کی کتنی عظمت ہے۔ یہ پیمانہ ہے، دیکھ لینا جتنی قیمت ہمارے دل میں اللہ کے دین کی ہے اتنی قیمت اللہ کے ہاں ہماری بھی ہے۔ تو چنانچہ واضح ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی، میں نے کہا یہ شیشی ہے، یہ ظرف ہے، ظرف کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مظروف جو اس میں ڈالا جاتا ہے اس سے اس کی قیمت بنتی ہے۔ اب یہ شیشی اپنی ذات میں کیا ہے، لیکن اگر 10 روپے والا عطر ڈالیں گے تو شیشی کتنے کی ہے؟ فرمائیے 10 روپے کی۔ 100 والا ڈالیں گے ذرا فرمائیے، اور 1000 کا ہوگا تو، اور 1,00,000 روپے والا عطر ہو، اور پھر مدینہ پاک کا شمامۃ العنبر ہو، قربان جائیے، اس کی قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اپنی ذات میں کوئی قیمت نہیں، جتنی قیمتی چیز اندر آتی چلی جائے گی اتنا قیمت پاتی چلی جائے گی۔ میں اور آپ کوٹھی بنگلے منصب عہدوں میں قیمت تلاش کرتے، ہم اپنے آپ کو ناپتے ہیں دنیا کے پیمانے سے، اللہ کے ہاں جو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ آپ ساری کائنات کے حکمران بن جائیں، اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ آپ نے وہ پیمانے رکھے ہیں جس کو رب نے کبھی رحمت کی نظر سے دیکھا نہیں ہے۔ بتائیے فکر کی بات ہے یا نہیں؟ 26ویں شب ہے، کیا بچا ہے؟ کل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا، تقویٰ، روزے سے تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھول کر خیال آیا تقویٰ کیا ہے؟ ہمیں حاصل بھی ہوا نہیں ہوا ہے؟ روزہ رکھنے سے اعلان ہو جائے جو رمضان شریف کا روزہ رکھے گا اس کو 1 پلاٹ ملے گا، 10 کنال کا پلاٹ ہوگا، اس کو 1 بنگلہ ملے گا، وہ 10 کنال پہ محیط ہوگا، اس کو 1 گاڑی ملے گی جو بالکل 0 میٹر ہوگی اور بہت بڑھیا ہوگی۔ مجھے بتائیے صرف روزہ ہی رکھتے رہیں گے یا چپ کے پتہ بھی کرتے رہیں گے وہ پلاٹ کدھر؟ بتا تو دیجیے۔ ہم سے کہا گیا تھا پلاٹ ملے گا، کہا جائے گا ابھی تو 25 روزے ہوئے ہیں، آپ کیوں بے صبری؟ آپ کہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں یقین ہے، مگر کیا کریں اندر بے چینی ہے کہ 25 روزے رکھ لیے، پتہ تو چلے پلاٹ مظفر آباد میں ہے، اسلام آباد، اتنا پتہ چلے۔ اور پھر کوٹھی کہاں ہے، چابی ابھی نہ دے لیکن اس کا دیدار تو کرا دیں۔ بتائیے طلب ہے یا نہیں؟ اندر سے شوق ابھرے گا۔ اور اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ بات آپ نے بتائی تھی کہ رمضان کے روزے رکھیں تو آپ کو پلاٹ بھی ہے اور کوٹھی بھی ہے اور آپ کو گاڑی بھی ہے۔ گزارش یہ ہے، اعتکاف میں تو باہر جا نہیں سکتا ہوں، گھر والوں کو تو خوشخبری سنانی ہے نا، تو یہ بتانا ہے کہ اعتکاف بیٹھا تھا تو یہ کچھ ملا ہے، تو ایسا ہو اصرار نہیں کرتا ہوں، پتہ چل جائے وہ اسلام آباد میں ہے پلاٹ یا مظفر آباد۔ اگر اسلام آباد ہے تو ظاہر ہے راستے بھی بند ہیں، یہ راستوں کا بند ہونا بھی اچھی بات نہیں۔ ہم نے پہلے دن کہا تھا، پہلے دن یہ بات عرض کی تھی، یہ طریقہ غلط ہے، یہ لاک ڈاؤن بھی غلط، یہ کرونا وائرس کا یہ تشخیص کا طریقہ بھی غلط، علاج بھی غلط، ترتیب بھی غلط، خط غلط، املا غلط، انشاء غلط۔ فرمائیے خط غلط، املا غلط، انشاء غلط، ہست ای مضمون سرتا پا غلط۔ اس کا کوئی ڈھنگ ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر فطری طریقہ ہے یہ۔ ہم نے کہا بازار مت بند کرو، اس میں ملاوٹ بند کرو۔
اس میں جعل سازی بند کرو، ذخیرہ اندوزی کو بند کرو، ملاوٹ، نقالی، نقلی مال دینا، ڈیٹ ایکسپائر چیزیں بیچنا، یہ بند کرو، دکھانا کچھ دینا کچھ، یہ بند کرو، لیبل کچھ ہے چیز کچھ ہے، یہ بند کرو۔ بتائیے وہ بند کیا ہے؟ جو بند کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ کیا ہے۔ ٹرانسپورٹ نہ بند کرو۔ یہ دیکھیے جن کا روزگار ہے ان پہ کیا گزرتی ہے۔ وہ سائق، وہ ڈرائیور جو ویگن چلاتا ہے یا مزدہ چلاتا ہے، مجھے نام نہیں آتے، جو بس چلاتا ہے، کوسٹر چلاتا ہے، وہ تو تازہ اس کا معاملہ ہوتا ہے، مہینے کی تنخواہ میرے خیال نہیں ہوتی ہے، وہ آنے جانے کا جو سلسلہ ہے اس پر اس کو کچھ ملتا ہے، وہ بیچارہ بے روزگار کر کے رکھا ہے۔ آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، آپ کو تو فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کا تو فارنگ فنڈنگ کیس بھی ابھی اسی طرح ہے، اور بھی کوئی ڈیم کا کیس اس طرح ہے۔ پھر ایک اکاؤنٹ نمبر آپ نے بھیجا پچھلے دنوں، لوگوں کو فقر و فاقے میں ڈال کر پھر اکاؤنٹ نمبر بھیجا کہ اس میں اور ڈالو۔ آپ کا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں ہے، جہنم بھرتا ہی نہیں ہے، آپ کو کیا پتا ہے؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک سیلاب آیا، 92 کا سیلاب ہمیں یاد ہے، ایک سیلاب اس وقت آیا، لوگ ڈوب گئے، مکانات ڈوب گئے، جائیدادیں ڈوب گئیں، کچھ نہیں بچا ہے۔ ایک مالدار مزے سے کھاتا پیتا دندناتا ہے، اس کو کہا کہ دیکھو کچھ ترس کھاؤ، یہ ساری آبادی چلی گئی، لہٰذا تمہیں تو کچھ تو فکر کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ اگر نیستی دیگرے شد ہلاک مرا ہست و بطراز طوفان چے باغ، مرتے تے مرن دیو، مرن تے مرن دیو۔ 1.5 آدمی تو مرنا چاہیے، 190 کو تو مرنا چاہیے، یہ زبان پہ الفاظ ہیں، تمہیں ڈوب کے مرنا چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بہت عجیب بات ہو گئی، اس نے کہا اگر نیستی دیگرے شد ہلاک مرا ہست و بطراز طوفان چے باغ، اگر مرتے تو مرنے دو، میری جائیداد ہے، میرا بہت کچھ بینک بیلنس ہے، میرا بہت سرمایہ ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مرا ہست میرے لیے جائیداد مال و دولت اور بہت کچھ جمع شدہ پونجی ہے، وہ بطراز طوفان چے باغ، اگر طوفان آئے تو بطخ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ تیرتے تیرتے نکل جائے گی، مردن تے مرن دیو۔ یہ ہے کمال درجے کی شقاوت، قساوت، دل کی سختی۔ اللہ اللہ۔ تو چنانچہ مجھے بتائیے ٹرانسپورٹ بند ہونی چاہیے تھی یا اس میں ریکارڈنگ گانا بجانا بند ہوتا؟ سیدھی سی بات ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا غضب آتا ہے، جس وجہ سے اللہ کی پکڑ آتی ہے، جب عریانی فحاشی عام ہوتی ہے، بے پردگی بے حیائی عام ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے طاعون اور انسنی اندیکھی بیماریاں آتی ہیں۔ مجھے آپ بتائیے یہ میراتھن ریس کیا چیز تھی؟ یہ حیا ہے یا بے شرمی اور بے حیائی ہے؟ اور 8 مارچ کو اسلام آباد میں کیا کچھ ہوا ہے؟ میرا جسم میری مرضی، آسمان و زمین بھی کانپے ہیں، اس کی اجازت دینے والے، اس کی سرپرستی کرنے والے، اس بے حیائی بے غیرتی کو پنپنے دینے والے، ان کی نگرانی کرنے والے، یہ سب کے سب مجرم ہیں، پوری قوم کے دشمن ہیں۔ اگر کورونا کا سبب ہے تو یہ لوگ ہیں، بتائیے کیوں ایسی غلط بات کرتے ہو؟ تم مجرم ہو، تم ذمہ دار ہو، تمہیں اور کرونا کو ایک جگہ رکھ دیا جائے، آپس میں تم ترتیب بناؤ، معاشرے کو تکلیف نہ دو، فضا کو صاف رکھو۔ ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے؟ تعلیمی ادارے بالکل ویران ہیں، بچے پودے ہیں اور پودوں کو پانی نہ لگے، پودوں کو گوڈی نہ ہو، پودوں کو اگر کھاد نہ جائے سوکھ جاتے ہیں۔ یہ تو بچوں والوں کو بچوں کا احساس ہے، اولاد والوں کو پتا ہے۔ ہم نے کہا تعلیمی ادارے بند نہ کرتے، اس میں تم روزانہ جو ایک پیریڈ، بعض اسکولوں میں ہوگا بعض میں نہیں، ریکارڈنگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، میوزک اور گانا بجانا اور ڈانس اور ناچنا سکھاتے تھے، وہ بند کرتے۔ خلاصہ یہ ہے کنویں سے کتے کو نکالنا ہے پھر ڈول نکالنا ہے، اتنی سی بات ہم نے کی ہے اور کرتے ہیں۔ پہلے کنویں سے کتے کو نکالنا چاہیے یا ڈول؟
کتے کو نکالنا ہے۔ اب یہ ڈول نکالنے پہ لگے ہیں، کتے کو نہیں نکالتے۔ یہ بہت خطرناک بات۔ آج کتا نکل سکتا ہے، جتنا تاخیر ہوتی گئی وہ گل گیا، سڑ گیا، پھٹ گیا، پھول گیا، پھر تو پھیل جائے گا، پھر تو کہیں سے بھی اس کا نکالنا مشکل۔ پورے معاشرے میں رشوت اسی طرح ہے۔ محکمہ مال سے پتہ نہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے کتنی آہیں سسکیاں لوگوں کی نکلتی ہیں، عدالتوں سے کتنی چیخیں لوگوں کی نکلتی ہیں۔ جن کو درست کرنا تھا وہ نہیں۔ جہاں تمہارا اختیار ہے، جو محکمے تمہارے اختیار میں ہیں، جن کی اصلاح تمہارے ذمہ ہے، وہاں سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اور جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، کورونا اختیار میں، لگتا یہ ہے کہ ان سے پوچھ کے برار کوٹ سے آئے گا یا کوہالہ سے آئے گا، ساری نفری وہاں لگائی۔ اور ایسا غلط انسانیت کی تذلیل والا انداز ہے کہ گاڑیوں سے اترو، پیدل جاؤ۔ تو کورونا یعنی گاڑی بک کرا کے آئے، انا للہ، ایذا دینا ہے۔ پچھلے عرصہ میں پیدل کوہالہ سے نیلم تک لوگ پیدل گئے، عورتیں پیدل، بچے پیدل۔ میں اس لیے چیختا ہوں، اللہ کا عذاب نہیں آئے نہ آئے، مگر اس وجہ سے آئے گا، تم عذاب بن کر آئے ہو۔ تمہارا طریقہ عذاب ہے، تمہارا انداز غلط ہے۔ اور پھر دیکھیں، مریض ہونا، بیمار ہونا کوئی جرم ہے؟ اپنے اختیار میں ہے۔ آج تک ایسا بے ڈھنگا طریقہ نہیں دیکھا، لیکن کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا تو گھیراؤ ہو جاتا ہے، پکڑ دکڑ ہو جاتی ہے، پھر ان کی والدہ کو بھی، ان کے والد کو بھی، ان کے بھائیوں کو بھی، ان کے گھرانے کو بھی، پھر ان کے ساتھ والوں کو بھی، پھر ان کے محلے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اور ایسا ہوا کہ کسی کو کچھ نہ ہو تب بھی ہو جائے۔ اور پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا، آج سے 40-45 سال پہلے یہی مظفر آباد کے دیواروں پہ ایک چاکنگ کا طریقہ ہوتا تھا۔ چاکنگ ایسے کرتے تھے، ایک پترا لے کے، ٹین کی چادر، اس میں کتابت کرتے، یعنی کاٹ کر بیچ میں خلا بن جاتی اور پھر رنگ پھیرتے تو وہ نقش ہو جاتا۔ تو اس میں چیچک والوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا یہ کورونا کا رونا جب شروع ہوا تو بہت پیچھے چلا گیا، وہ 40-45 سال پہلے۔ میں نے کہا وہاں بھی یہ ہوتا تھا کہ چیچک والے کی اطلاع دو، اتنا انعام لو۔ یہ بھی ایک معاملہ چلا تھا، وہ بھی ایک کوئی خوفناک بات تھی۔ اور یہاں بھی صورتحال ایسی ہے کہ جو مریض ہے اس پر اتنا کچھ ملتا ہے، پھر جو مر جائے تو اتنا، وینٹیلیٹر پہ جائے تو اتنا، مر جائے تو اتنا۔ اور پھر آپ لوگوں نے کہا کہ جب فوت ہو جاتا ہے تو وائرس بھی فوت ہو جاتا ہے۔ یہ بات واضح ہے، تو پھر میت کی توہین کیوں؟ غسل دینے والے کو ایذا کیوں؟ کیا تم کل کہو گے کہ جلاؤ، ہم جلانے والے نہیں؟ کل کو تم کہو گے میت کی ہندوؤں کی طرح بے حرمتی کرو، کرنے لگ جاؤ گے؟ یہ کیا ہے؟ غسل نہیں، کفن نہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو اسلام، اپنے نبی علیہ السلام پہ قربان، ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ یہ غیر انسانی، غیر شرعی، غیر اخلاقی، غیر فطری طریقہ ہے، بالکل اول سے آخر، الف سے یا تک غلط ہی غلط ہے۔ اس پر اللہ کا غضب آئے گا، اس پر اللہ کی ناراضگی آئے گی جو صورتحال بنا رکھی ہے۔ لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو سواریاں ہیں، اب پتہ نہیں 2-4 دن ہماری آپ کی سواری کار چھوٹی سی، مہربان نام ہے، چھوٹی سی جو تھی مہران، وہ کھڑی رہ جائے تو پھر اس کا بھی معاملہ پریشان کن ہوتا ہے، ہلانا جلانا پڑتا ہے۔ اور مہینوں سے جو ویگن اور کیا ہوتا ہے کوسٹر، جو بسیں بے بس ہو کے کھڑی ہیں، ان پہ کیا گزرتی، لیکن اس کو پتہ ہے جو نیچے زمین پہ اتر کر بات کرے، جو 55 روپے کلومیٹر ہیلی کاپٹر میں اڑے، 55 روپے کلومیٹر فی کلومیٹر ہیلی کاپٹر، پھر تو سب سے پہلے ہر ایک عوام میں سے ہر ایک کو وہ ہیلی کاپٹر دینا چاہیے جو 55 روپے کلومیٹر پہ اڑتا ہو۔ پتہ نہیں کب آپ فضا سے نیچے اتریں گے، کب آپ ہوا سے باہر آئیں گے، کب آپ نشے سے باہر آئیں گے، پھر بات ہوگی۔ نسخہ آپ لکھتے ہو، 300 کنال کی کوٹھی میں بیٹھ کر نسخہ لکھتے ہو کہ 6 میٹر دور ہو جاؤ تو 3 مرلے کے گھر میں آ کر ناپو، پتہ چلے گا۔ 3 مرلے والے اگر 6 فٹ ہوں گے، آدھے گھر سے اندر آدھے گھر سے باہر ہوں گے، اور جو باہر ہوں گے پولیس کے ڈنڈے ہوں گے کہ گھروں میں رہو، گھروں میں جائیں گے تو 6 فٹ پیمائش پوری نہیں ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو ہم نے گزارش کی ہے، کر رہے ہیں کہ جو بند ہونا تھا وہ بند نہیں ہوا ہے،
تو یہ جو بند کیا ہے یہ سارا گند کیا ہے، یہ جو بند کیا ہے سارا گند کیا ہے۔ اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ میں نے عرض کیا دعا قبول ہوتی ہے، قرآن پاک مکمل ہونے پر بھی دعا۔ اس وقت ہم زخمی ہیں، تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم۔ آپ حضرات محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ کیا درد ہے، تو ظاہر ہے سارا جسم زخمی ہے، کہاں کہاں مرم لگائیں، کہاں کہاں پایا رکھیں، پٹی کہاں کہاں کریں گے، سارا جسم ہی ادڑا ہوا ہے، سارا جسم ہی زخمی ہے۔ پورے معاشرے کا سینہ کاٹ کے تم نے رکھ دیا ہے، آپریشن کر دیا ہے، پولیس کے ڈنڈے دے کے تم نے آپریشن شروع کر دیا، مرغے تک تم نے بنایا ہے، لاٹھیاں تک تم نے ماری ہیں۔ کیا کرونا کا یہ علاج ہے؟ بتائیے، سارا جسم زخمی ہے۔ ایسا آپریشن تم نے کیا ہے لاک ڈاؤن کر کے کہ پورے جسم کو پھاڑ دیا، ہر عضو کو چیرا ہے اور پلٹ کے پوچھا تک نہیں، تو ظاہر ہے پھر پیپ پڑنی ہے، پھر مکھیاں بیٹھیں گی، ظاہر ہے وہ زخم خراب ہوں گے، چیخیں، یہ آہیں اوپر جا رہی ہیں، تم سب کو جلا کے راکھ کریں گی جنہوں نے یہ کچھ کیا ہے۔ بہرحال قبولیت دعا کا وقت ہے، ہم نے دعا مانگنی ہے۔ تقویٰ ہے، میں نے پوچھا تقویٰ روزے سے تقویٰ نصیب ہوتا ہے، تو تقویٰ کو یہاں رکھتے ہیں تو پلاٹ، تو سچ بتائیے آپ کہیں گے لاک ڈاؤن بھی ہے، ادھر جو ہی تراویح سے فارغ ہونا ہے، تو میں چاہتا ہوں اگر اسلام آباد میں ہے تو ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں نا، اب چابی مجھے بعد میں یکم شوال عید کو دیں آپ، لیکن رات جا کے دیکھ، دل تو خوش ہو، واپس آ کے گھر والوں کو بتاؤں اعتکاف کیا ہے اور پلاٹ 10 کنال کا لے آیا ہوں۔ بتائیے سچی طلب کا تقاضا یہ ہے یا نہیں؟ کیا ہم افطار کے وقت میں صرف زمزم، صرف کھجور، صرف پھل، صرف فروٹ چاٹ، صرف کھانا، اس کا نام لے کے ہم افطار کر لیتے ہیں، یا حقیقت میں وہ چیزیں ہو تو افطار ہوتا ہے؟ نام سے ہم مطمئن نہیں ہوتے ہیں، نام سے سحری نہیں ہوتی ہے، حقیقت میں سامنے کچھ کھانے کو ہو تو ہوتا ہے۔ تو سچی طلب ہوتی تو ہم تقویٰ کے لیے بے چین ہوتے کہ تقویٰ نصیب ہوتا ہے، یا اللہ وہ تقویٰ کیا ہے؟ ہم مانگتے، پلٹتے، بلکتے، روتے اور پوچھتے وہ تقویٰ کیا ہے؟ ہمیں ملا ہے نہیں ملا ہے، کہ خالی دامن تو نہیں جا رہے، خالی ہاتھ تو واپس نہیں جا رہے، اتنا اللہ کی رحمت آئی، دامن بھر بھر کے سب کو ملا ہے، ہمیں ملا نہیں ملا؟ یقین جانیے وہ طلب صادق نہیں ہے، سچی طلب نہیں ہے۔ میرے محبوب، میرے حبیب، میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے، ارشاد فرمایا خوشخبری سنو میری امت، خوش ہو جاؤ، خوشخبری سنو، مجھ سے زیادہ قریب، میرے ساتھ فرماتے جائیے، مجھ سے زیادہ قریب، مجھے زیادہ پیارے میرے وہی امتی ہیں، وہی مرد عورتیں ہیں جن میں تقویٰ کی صفت ہو۔ اچھا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں تقویٰ کیا ہے؟ ہر سال حج پہ جانے کا نام تقویٰ نہیں، ہر مہینے عمرے کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، سلائی مشینیں بیواؤں میں تقسیم کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، اور رفاہی کام کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ گناہ سے بچنے کا نام تقویٰ، ورنہ آدمی نیکی بھی کر رہا ہوتا ہے، گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے، یہ متقی نہیں ہے۔ متقی وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تقویٰ کیا ہے؟ عرض کیا امیر المومنین، خاردار راستے سے گزرنا ہوا جہاں کانٹے کانٹے ہوں۔ ارشاد فرمایا کئی دفعہ گزرا ہوں کانٹوں کے راستے سے۔ کیسے گزرتے ہیں یہ امیر المومنین؟ ارشاد فرمایا دامن بچا بچا کے، کپڑوں کو لپیٹ کے، سمیٹ سمیٹ کے گزرتا ہوں۔ فرمایا بس یہی تقویٰ ہے۔ دنیا ایک خاردار جگہ ہے، یہاں گناہوں کے کانٹے ہی کانٹے ہیں ہر طرف میں، تو دنیا کی اس خارستان سے یوں اپنے دامن کو گناہوں سے بچا بچا کے، سمیٹ سمیٹ کے گزر جانا، یہ تقویٰ ہے۔ اچھا گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو ہوا نہیں بنانا آپ نے۔ گناہ سے کیسے بچیں؟ ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، گناہ گھر آ کے دعوت دے رہا ہے، مفت میں آ کے دعوت دیتا ہے، ہم کیسے گناہ سے بچیں؟ کبھی نہیں گھبرانا۔ گناہ سے کیسے بچنا ہے؟ ذرا اپنے آواز سے فرمانا ہے، گناہ سے کیسے بچنا ہے؟ جیسے ہم آگ سے بچتے ہیں۔ ہم باہر نکلے تو دیکھا ٹائر جل رہے تھے، آگ آگ،
تو ہم اس میں سے گزرتے نہیں، بچ کے گزرتے ہیں۔ دیکھا کہ راستہ نہیں، لمبا راستہ اختیار کریں گے لیکن آگ سے بچ کے گزریں گے۔ گناہ سے کیسے بچنا ہے؟ جیسے سانپ سے بچ کے، سانپ ہے راستے میں، ہم راستہ بدل دیتے ہیں۔ سانپ سے جیسے بچتے ہیں ایسے گناہ سے بچنا ہے۔ نجاست سے، غلاظت سے، گندگی سے جیسے بچتے ہیں ایسے گناہ سے بچنا ہے۔ ہم باہر نکلے تو گٹر ابل رہا ہے، گندگی ہی گندگی ہے۔ لمبا راستہ اختیار کر کے گھوم کر جانا منظور ہے، مگر اس راستے سے جانا منظور نہیں ہے۔ تو جس طرح ہم آگ سے بچ کے گزرتے، فرمائیے آگ سے بچ کے گزرتے، جس طرح سانپ سے بچ کے گزرتے، اور جس طرح نجاست اور غلاظت سے بچ کے گزرتے، اسی طرح گناہ سے بچ کے گزرنا ہے۔ اور متقی وہی ہے جس کو تقویٰ کی صفت حاصل ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کمال عطا فرمائے۔ جو گناہ سے اپنے کو بچا کے زندگی گزارتا ہو، جو گناہ بھی کرتا ہے نیکیاں بھی کرتا ہے، وہ متقی نہیں۔ حج عمرے بھی کرتا ہے اور غلط گواہیاں بھی دیتا ہے، ہر سال حج پہ بھی جاتا ہے، لوگوں کا پیسہ بھی ہڑپ کر جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ کس نے بتایا، مجھے تو عرفات میں بتایا، میں کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا یہ صاحب جو ہر سال حج پہ آتے ہیں یہ بہت لوگوں کا مال دبائے ہوئے ہیں اور حج کر کے جاتے ہیں، کہتے ہیں جو حج کر جاتا ہے عرفات کا پھیرا لگ جائے پچھلا سب معاف ہو جاتا ہے۔ سب کہیں انا للہ۔ بہنوں کا حق دبا رکھا ہے، وراثت میں حق نہیں دیا ہے، بھائیوں کو بھتیجوں کو نہیں دیا ہے، یتیموں کا مال دبا رکھا ہے۔ اور یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت مجدد اعظم حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بات سن کر، یہ میں خود کہہ رہا ہوں، یہ بات سن کر ہم نے ہنسنا نہیں بلکہ انا للہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا؟ انا للہ، چونکہ حادثہ ہے، صدمہ ہے۔ فرماتے ہیں ایک راشی رشوت لینے والا افسر کسی اللہ والے سے بیعت ہو گیا، انہوں نے معمولات فرمائے کہ استغفار اتنی دفعہ اور پھر درود پاک اتنی مرتبہ اور کلمہ طیبہ اتنی مرتبہ، تو اس کی بڑی پابندی کرتا تھا دفتر میں بھی بیٹھ کر۔ تو پہلے تو زبان سے بولتا تھا، جو آتا کام کے لیے کہتا تھا 10,000 رکھو ادھر پھر بات بنے گی۔ اب ظاہر ہے اب تو تسبیحات کرنی ہے، اپنے معمولات پورے کرنے، تو وہ تسبیحات کرتا کرتا لوگ آتے تو ان کو پھر کہتا اس پہ انا للہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ کہتا جی تھوڑا سا کہ 10 پہ نہیں مانتے اور 15 نکالو، دیر لگاؤ گے تو میں بڑھاتا جاؤں۔ لوگ کانپتے اور یہ خوش تھا کہ میں کیا کرتا ہوں، ہاں میں استغفار کرتا ہوں، میں اللہ کے ذکر میں لگا ہوں۔ انا للہ۔ اسی استغفار کا میں نے عرض کیا پچھلے دنوں، کہا جا رہا تھا استغفار کریں استغفار۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ایک تاجر ہے، ایک معروف انسان ہے، وہ آئے کہنے لگے جب سے پتہ چلا ہے یہ کرونا کی وجہ سے پریشانی بنی ہے، پتہ چلا استغفار 1.25 لاکھ آیت کریمہ، تو بس ہمارے گھر میں دیگیں چڑھ گئی ہیں اور خوب صدقہ ہو رہا ہے اور استغفار میرے گھر والے بیوی بچے سب لگے۔ میں نے کہا نماز؟ کہتے نہیں نماز تو نہ پڑھتی۔ دیکھیے دھوکہ دیکھیے۔ میں نے کہا آپ کی اہلیہ پردہ کا نہ پردہ تھا نہ کرتی، اسی طرح گلے میں چادر ڈالی ہوئی پھرتی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے۔ کبھی آپ دیکھیں صبح صبح، مجھے نہیں پتا لیکن آپ کو پتا ہوگا، صبح صبح بعض عورتیں واک کرتی ہیں، واک سنا ہے، تہجد بھی پڑھ لی ہے، سنا ہے فجر بھی پڑھ لی ہے، سر بھی ننگا ہے، چہرہ بھی ننگا ہے اور پھر ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، اور مردوں کے شانہ بشانہ یہ واک ہے۔ یہ واک نہیں ہے، یہ قدم قدم ناپاک ہے، قدم قدم یہ زمین ناپاک ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو سخی زمان صاحب مرحوم گل خندان صاحب کے بھائی، ان کا واقعہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا پہلے، یہ ہمارے صدر صاحب کا گواہ ہے۔ یہاں جب زلزلہ ہوا 2005 8 اکتوبر، امداد کے لیے بہت سارے حضرات آئے، بڑی تنظیمیں، NRSP مجھے یاد پڑتا ہے، مخفف ہے یہ، وہ حضرات بھی آئے، تو ان کے ذمہ دار عتیق الرحمان صاحب، اٹک سے تعلق تھا، تو انہوں نے ایک دفتر لیا یہاں نڈول میں۔ مجھے بعد میں جا کر پتا چلا کہ وہ سخی زمان صاحب کا گھر ہے اور انہوں نے دفتر کے طور پہ لیا۔ تو پھر حضرت مولانا قاضی ارشد الحسینی صاحب کو لائے، وہ عتیق الرحمان صاحب، یہ لے کر آئے غرناطہ میں، گلستان محمود میں،
اور فرمایا کہ مجھے یہ ساتھ لائے ہیں سفارش کے لیے لائے ہیں کہ آپ نے افتتاح کے لیے وقت دینا. ہم نے کہا حضرت آپ حکم فرما دیتے. اتنا سفر فرمایا, افتتاح کے لیے جانا ہوا, وہاں مذاکرہ ہوا اور کچھ غیر مسلم بھی اس تنظیم میں تھے. مذاکرہ جب ہوا اس میں نظر کی حفاظت کی بات ہوئی کہ جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی, حتیٰ کہ ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا. جس کی نظر محفوظ نہیں ہے اس کا کچھ بھی محفوظ نہیں. جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا اللہ کی لعنت اس پہ پڑتی ہے اور قیامت میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. لوہے کی سلاخیں جہنم کی آگ میں گرم کر کر کے آنکھوں میں لگائی جائیں گی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میرے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی, اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ فاصلے ہوں مگر گناہوں سے. کس سے؟ مشرق و مغرب کا فاصلہ غیر محرم سے. جو آپ نے دفتر میں ریسیپشن پہ استقبالیہ پہ کسی کی بہو بیٹی کسی کی عزت کو رکھا ہے آپ نے ٹیلی فون سننے کے لیے, آپ کو تو اپنے نبی علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جانا ہے اور بے حیائی والا اس کا پتہ ہی کٹ جاتا ہے, وہ امت سے خارج ہو جاتا ہے, شفاعت تو دور کی بات ہے. مجھے بعض تاجروں نے بتایا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے ہنڈا, یہ کوئی دراجہ موٹر سائیکل ہنڈا, ہمیں کہا جا رہا ہے کمپنی کی طرف سے لڑکیاں رکھو بیچ میں. تو میں نے کہا یہ کمائی نہیں ہوگی, رسوائی ہوگی, ذلت ہوگی, تباہی ہوگی. وہ بچی کتنی بے بس ہے. بس نہ بند کرو. بس میں جس ایک بچی کو نوکرانی بنا کے تم نے ذلیل کیا ہے, اس کی عزت کو تار تار کیا ہے, اس کو بند کرو جس پر اللہ کی لعنت ہر وقت پڑتی ہے. وہ سفر خطرے میں ہے. اگر اس سفر میں ہلاکت ہو گئی اور بدنظری کر رہے تھے لوگ تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بہت خطرہ ہے. یہ سب گناہوں کی, اللہ کی ناراضگی کی چیزیں ہیں. تو میں ایک رائے دی ہے, بہت پہلے سے دیتا آیا ہوں, آپ سے آج تصدیق کراتا ہوں. تصدیق, گٹر بند ہونے چاہیے. بتائیے, گٹر بند ہونے چاہیے, گندگی کے ڈھیر صاف ہونے چاہیے. لیکن وہ اسی طرح کھلے ہیں, گٹر بھی گندگی کے ڈھیر بھی. چشموں پہ آگے, چشموں پہ صاف پاک چشموں کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے کہ چشمے پہ تھوڑے لوگ آئیں, یہاں سے پانی کم لوگ لیں, 4 آدمی صرف چشمے پہ آخری عشرے میں بیٹھ کے اعتکاف کریں. 6 ہو گئے تو اٹھا دیے. اٹھانے والوں پتہ نہیں اللہ تمہیں نہ اٹھا دے, تمہیں اللہ دین سے محروم نہ کر دے. تم اللہ کے گھر تک پہنچ گئے ہو, تم ابراہ سے زیادہ بڑے بدبخت بن گئے ہو. کیا یہ جرم ہو گیا ہے؟ میرے رب کے در پہ آ کے پڑھنا جرم ہے؟ مت ماری گئی ہے تمہاری. گٹر اسی طرح ہے, گولیت گٹر اسی طرح ہے, گندگی کے ڈھیر اسی طرح ہے. آج بھی جو پلازا, جو شاپنگ مارکیٹ بنتی ہے, برہنہ لڑکی کی تصویر اس پہ سجائی جاتی ہے. ابھی بھی مظفر آباد کے در و دیوار گواہ ہیں, گند اسی طرح ہے. اور چشموں پہ آ کے مشورہ کرتے ہیں دور دور ہو جاؤ, دور دور ہو جاؤ. اور چشمے بھی صافی, چشمہ بھی وہ نہیں ہے جو پیر چناسی اور پیچھے ہمارے پہاڑوں سے صاف ستھرے چشمے اور برف کی اللہ کی رحمت کو لے کر یوں زمین کے اندر سے رگوں سے پہنچتے ہیں. یاد رکھیے یہ آلودگی ویسے ہی ہے. آپ یاد رکھیے مٹی میں وہ خاصیت ہے, مٹی کے اندر سے جو چیز آتی ہے اس میں کوئی جراثیم باقی نہیں رہتے. کتا کسی برتن کو منہ ڈالے, ویسے تو ہر چیز کو 3 مرتبہ پاک کرنا ہے, کتا جس برتن کو منہ ڈالے گا 7 مرتبہ پاک کرنا. کتے کے اندر ایسی جراثیم ہے, ایسی نجاست ہے, 7 دفعہ اور 7ویں مرتبہ مٹی سے رگڑنا ہے. مٹی سے اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے, چیز پاک ہو جاتی ہے. چشموں کو آپ نے آلودہ کر کے اپنی بوتلیں بیچنے کا سلسلہ بنایا ہے. میں نے کہا تم کہتی ہو یہ چشمے آلودہ ہیں, تو تمہاری یہ بوتلیں فالودہ ہیں؟ بتائیے, میں برس سے پوچھتا ہوں, پہلی بات نہیں اس وقت سے کہہ رہا ہوں. کیا یہ زمزم ہے؟ کیا یہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے بھری ہوئی ہے؟ کیا ہے یہ؟ چشمے تو آلودہ ہیں, کیا یہ فالودہ ہے؟ بس صرف یہ تم نے ہر بات کو تجارت بنایا ہے, تم کھا جاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں نے عرض کیا ہے یہ چشمے
مسجد مدرسہ وہ چشمہ نہیں ہے جو صاف ستھری خوبصورت پہاڑیوں سے میرے رب کی رحمت والی برف کی پاکیزیوں کو لے کے آتا ہے۔ خدا کی قسم مسجد مدرسہ وہ چشمہ ہے جو مدینہ پاک سے میرے نبی علیہ السلام کے پاک قدموں سے وہ پاک تعلیمات لاتا ہے، ساری انسانیت کو سیراب کر جاتا ہے۔ ان پہ ہاتھ رکھو گے تم بچ نہیں سکو گے۔ ہم سمجھتے ہیں تم معذور ہو، مجبور ہو، کنڈی کہیں اور سے ہلتی ہے، مگر تم استعمال ہو کر بھی ٹشو پیپر بن کر بھی بری طرح تم سے ناک بھی صاف کریں گے دشمن، اور تمہیں استعمال کر کے تمہارے ہاتھوں اللہ کے دین کے ساتھ تمہیں محارب بنا کر بالآخر اللہ کی پکڑ میں تم ہی آؤ گے۔ وہ تو پہلے سے اللہ کی پکڑ میں ہے۔ میں حیران تھا، میں نے مدینہ منورہ میں کہا 27 فروری کو کہا، میں نے کہا یہ کرونا نہیں، اس کے پیچھے کچھ اور رونا ہے، اور اگر کرونا ہے تو یہ کافر ہے، کوئی یہودی ہے جو آ کر سیدھا اللہ کے حرم پہ حملہ آور ہوا ہے۔ اس وقت کہا تھا، آج فون آیا سعودیہ سے، جو باتیں آپ فرما کر گئے تھے ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ صرف اللہ کے گھر ہی دمام سے فون آیا، انہوں نے کہا مسجدیں بند ہیں، آج ظہر کے بعد کا فون ہے، مسجدیں بند، سب بند ہے، اور بازاروں میں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، ٹریفک یوں جڑی ہوئی ہے، اور بازار مارکیٹیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں۔ تو کیا بتائیے، جس نے مسجد ہی کو نشانہ بنایا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو ہم نے کہا یہ کرونا کوئی یہودی ہے، کوئی مرزائی ہے، کوئی ایسا ہے، یہ اس طرح کا ہے، تو ہم بھی اسی کے ساتھ ہم نوا بن کر اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ میں نہ لائیں، ہوش کریں۔ ملازمتیں آنے جانے کی چیزیں، حکومتیں آنے جانے کی چیزیں، اگر ملازمت سے نکال دیا کوئی اور روزگار ملے گا، میرے نبی علیہ السلام نے امت سے نکال دیا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ تو خیر میرا موضوع نہیں تھا، ابھی تو ہم دعا مانگ رہے تھے نا۔ دعا میں کیا ہے؟ قبولیت دعا کا وقت ہے، تکمیل قرآن پاک ہے، دعا قبول ہوتی ہے، افطار پر دعا قبول ہوتی ہے، اور جب بارش ہو رہی ہو دعا قبول ہوتی ہے، جب مرغ اذان دے رہا ہو دعا قبول ہوتی ہے، جمعے کی رات دعا قبول ہوتی ہے، ماں باپ کا دیدار کر کے دعا قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی خدمت کر کے دعا قبول ہوتی ہے، اور تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے، سحری میں دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی معذور مجبور کا ہاتھ پکڑ کے راستہ پار کرا دیا، بوجھل تھا، سانس ہے، بڑھ کر اس کا سامان اٹھا لیا اور اس کا تعاون کر لیا، دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سب میرے نبی علیہ السلام کی پاک ادائیں ہیں۔ امت میں اللہ ان سب کو پھیلا دے، محبت کو، ہمدردی، خیرخواہی کو عام فرما دے، پیار پیار ہو، پیار پیار ہو، حلاوت حلاوت، مٹھاس مٹھاس، شہد سے زیادہ مٹھاس اللہ ہمیں عطا فرمائے، ہر ایک کے لیے محبت کے جذبے نصیب فرمائے۔ قبولیت دعا کا وقت ہے، ہم دعا مانگتے ہیں۔ میرے محبوب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات ہیں، ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا عبادت کی روح ہے۔ فرمایا دعا خود عبادت ہے بلکہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ میرے محبوب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے خفا ہو جاتے، اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو اس سے مناجات کی لذت چھین لیتے ہیں۔ وہ اپنے دکھڑے سب کو تو بتاتا ہے، اپنے رب کو نہیں بتاتا، اپنی پریشانیاں سب کو تو بتاتا ہے، اپنے رب کو نہیں بتاتا۔ چنانچہ کسی ضرورت کسی مقصد کے لیے بھی دعا کرنا اللہ جل شانہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے، عورت مرد کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے، اللہ جل شانہ کی طرف سے جس کو دعا کی توفیق مل گئی اور حقیقت میں دعا کرنا نصیب ہو گیا، اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ کسی بھی ضرورت کسی بھی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جس طرح اس مقصد اور ضرورت کو پانے کا ذریعہ ہے، اسی طرح مستقل یہ دعا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔
جس سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور یہ ہر ایک دعا میں یہ بات ہے، خواہ وہ دعا کسی دینی مقصد کے لیے ہو یا دنیاوی ضرورت کے لیے ہو، اپنی روزگار، اپنی ملازمت، اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے لیے بھی دعا مانگنا عبادت ہے۔ فرمائیے کیا ہے؟ قرض ہے، قرض میں ہم دب گئے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یا اللہ قرض ہمارا دور ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم پریشان ہیں، بیمار ہیں، سر درد ہے، بخار ہے، یا اللہ اب کیا کریں؟ پہلے تو نزلہ زکام کھانسی قومی نشان ہمارا تھا، لیکن اب تو کھانسی جس کو آتی ہے وہ کھانسنے سے بہت پہلے کھسیانا ہو جاتا ہے کہ کھانسوں یا نہ کھانسوں، اس لیے کہ اطلاع ہو گئی تو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ حالانکہ ڈاکٹر کھنگ پٹ کا پتہ کل میں نے عصر کے بعد بتایا نہیں، حضرت ہمارے یہاں مظفر آباد میں ایک ڈاکٹر کھنگ پٹ تھے، یعنی بسوں پہ جا کر دوائی بیچتے تھے، وہ چڑھتے تھے اور وہ کہتے تھے پراؤ میرا نام ہے ڈاکٹر کھنگ پٹ، گولی اندر تے کھنگ باہر۔ تو ماشاءاللہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ میں نے کہا کرونا اتنا رویا، پوری فضا کو اذیت میں ڈالا، ڈاکٹر کھنگ پٹ سے ان کا رابطہ ہوتا، کبھی لوگوں کو پریشان نہ کرتے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کھنگ پٹ کی 1 2 تیسری گولی کے بعد کھنگ نہیں ہوتی تھی کھانسی، اور اس نے کبھی ساتھ بیٹھی ہوئی سیٹ والے کو بھی کرنٹینہ میں نہیں بٹھایا کہ ساتھ بیٹھا ہے کھانسی والے کے ساتھ، لہٰذا تو بھی گولی بھی نہیں کھلائی۔ مصافحہ کس نے کبھی نہیں پوچھا، اور ٹکٹ اس کو کس نے دیا، پیسے کس نے لیے، کبھی نہیں پوچھا۔ نہ ڈرائیور کو نیچے اتارا، نہ پوری بس کو بے بس کیا، صرف اس بیمار کو کہتا تھا کھنگ لگی ہے یہ گولی کھاؤ، کھنگ اندر کھنگ باہر، گولی اندر ہوگی کھنگ باہر۔ تو ڈاکٹر کھنگ پٹ جتنی بھی سمجھ ان لوگوں میں نہیں۔ لم یبج ہے انسانیت کی تذلیل اور توہین، میت کی توہین۔ تم کون ہو؟ تم ہی بتاؤ کہ میرا رب تم سے پوچھے گا۔ کم از کم مسلمان تو نہیں ہو، مسلمان تو نہیں ہو۔ اسلام تو ایک شان رکھتا ہے، ایک آن رکھتا ہے۔ اسلام میرے نبی علیہ السلام کی ہر نسبت پہ قربان ہونے کا نام ہے۔ تو چنانچہ کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے، اس کے لیے بھی دعا مانگنا، سر درد ہے اس کے لیے دعا، اور اسی طرح جو بھی تکلیف اور حاجت ہے، کوئی پڑوسی ستاتا ہے، کوئی بچہ رلاتا ہے، کوئی بہو کوئی داماد تنگ کرتا ہے، کوئی بیٹی ہے وہ بیٹھی ہے بس ایذا دینے کے لیے بیٹھی ہے مگر اب ایذا دینے کے لیے گھر میں بیٹھی ہے، والدہ کو بھی ستاتی ہے، والد کو بھی رلاتی ہے، بھائیوں کو بھی ایذا میں لاتی ہے، تو کس سے مانگنا ہے؟ اپنے رب سے کہ یا اللہ آپ ہی کے ہاتھ میں دل ہیں، آپ کرم فرما۔ تو اس طرح کی اپنی ذاتی دنیوی ضرورتیں بھی اپنا ذاتی گھر اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ کرائے کہ گھر سے بچا دے، زمین آپ کی ہے۔ آپ جب جہاز پہ سفر کرتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے، ادھر تو پتہ چلتا ہے زمین نہیں ہے، ملتی نہیں۔ جہاز پہ سفر ہو تو کتنے بڑے بڑے علاقے بتائیے ابھی آبادی سے خالی ہیں یا نہیں؟ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تو یا اللہ آپ اپنے خزانوں سے کشادہ، دیکھیے یہ مانگنا ہے، کشادہ ہو، سادہ ہو، ہوا والا ہو، اچھی فضا والا ہو، پانی والا ہو، خوب نعمت کی فراوانی والا ہو، ہر ایک رب کی مہربانی والا ہو، اور جنات سے، جادو سے، آسیب سے، زمینی آسمانی آفات سے حفاظت والا گھر اللہ دے۔ اور مہمان آئے تو مہمانوں کو بھی تکلیف نہ ہو، گھر والوں کو بھی نہ ہو۔ گھر تنگ ہو تو مہمان اندر آئے تو گھر والے سمٹ جاتے، بعض دفعہ بیت الخلاء ایک ہی ہوتا ہے تو مستورات بیچاری اذیت میں بیٹھ جاتی ہیں۔ کشادہ ہو، کھلا ہو، حیا والا، پردے والا۔ اس میں ایک نسخہ بھی ہے جو درود پاک آپ جمعے کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود پاک ہر فرض نماز کے بعد 21 مرتبہ معمول بن جائے، مستورات بھی، مرد حضرات بھی، اللہ تعالیٰ ذاتی کشادہ گھر عطا فرماتے ہیں، اپنی ذاتی سواری عطا فرماتے ہیں۔ چونکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، والدہ محترمہ کو، اپنی ہمشیرہ صاحبہ، اپنی بیٹی کو سفر پہ لے جاتے ہوئے بہت سارے تحفظات ہیں، عمومی سواریوں میں نہ جانے کتنی نظریں پڑتی ہیں، تو اپنی سواری اللہ دے اور وہ حفاظت والی ہو، سلامتی والی ہو، کشادہ ہو، تاکہ گھر کے سب افراد اطمینان سے بیٹھ سکیں۔ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ اور روزگار بھی اپنے علاقے میں ہو، اس کے لیے گھر سے دور، بیوی بچوں سے دور کہیں پردیس میں نہ جانا پڑے، تو درود پاک 21 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد
اس کو معمول بنانا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم 4 رکعت بھی پڑھیں گے، آپ حضرات پہلے سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے اعتکاف والے پہلے سے پڑھ رہے ہیں، اور مستورات بھی پہلے سے پڑھتی ہیں۔ 4 رکعت عشاء کے بعد، رمضان شریف ہو یا غیر رمضان شریف ہو۔ رمضان شریف میں تو تراویح اور وطر کے بعد ہوگا، غیر رمضان شریف میں نماز عشاء کے بعد سنت پڑھ کے وطر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت کس طرح ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے 3 مرتبہ آیت الکرسی، فرمائیے 3 مرتبہ۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر آخری تینوں سورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، 2 رکعتیں ہو گئیں۔ تشہد میں اتحیات میں بیٹھنا ہے، اس میں اختیار ہے چونکہ نفل ہے، اگر ہم نے درود پاک بھی پڑھ دیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر تیسری رکعت کے لیے ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے پھر آخری تینوں صورتیں پڑھنی ہیں۔ پھر چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے آخری تینوں صورتیں۔ ذرا میرے ساتھ آپ نے فرمانا ہے، ذرا کیا ترتیب ہوگی؟ پہلی رکعت میں تو سورہ فاتحہ شریف کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ ہے، اور دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد آخری تینوں صورتیں، دوسری میں بھی تینوں صورتیں، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی۔ اچھا، یوں جب 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، شب قدر میں 4 رکعت پڑھنے کی عبادت کا ثواب اللہ دیتے ہیں۔ شب قدر تو شب قدر ہے، وہ تو ایک رات ہے، مگر یہ عبادت ہمیں ہر رات میں شب قدر کی عبادت کا اجر اللہ سے دلواتی ہے۔ خواہ وہ محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول، ربیع الثانی ہو، شعبان ہو، شوال ہو، ذی قعدہ ہو، کوئی مہینہ ہو، عشاء کے بعد یہ 4 رکعت، ایک تو شب قدر میں 4 رکعت کی عبادت کا ثواب، اور دوسرا ضرورتیں، حاجتیں، بلائیں، مصیبتیں، وبائیں، بیماریاں، اور یہ بیماری تو خواہ مہاں ہم نے اس کو سر پہ چڑھا دیا ہے اور چڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے دال میں کالا، اب پتہ چلا ساری دال ہی کالی ہے، ساری دال ہی، یہ بہت خطرناک ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں، یہ نہ کہتے ہوئے بھی کہتا ہوں، میرے وہم و گمان میں نہیں ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا، بعض دفعہ طبیعت کا تقاضا نہیں، بعض دفعہ حاضر ہوتا ہوں، مختصر عنوان ہی ذہن میں کوئی نہیں ہوتا، یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال جو بات ہے وہ بات ہے، حق بات تو حق۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ جو حق بات ہے وہ اسی وقت کرنی چاہیے یا پانی سر سے گزرنے کے بعد پھر سوچنا چاہیے؟ اسی وقت موقع پہ کرنی ہے۔ بات سنیے، سرے چشمہ شاید بستن بمیل، آج اس سے استشہاد کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ گلستہ میں شیخ سعدی فرماتے، ابھی پہلی مرتبہ ادھر ذہن منتقل ہوا، سرے چشمہ شاید بستن بمیل، چو پر شد نہ شاید گزشتن بپیل۔ اگر کہیں سے پانی پھوٹے، ایک میخ گاڑ دے تو وہ پانی رسنا بند ہو جاتا ہے، لیکن آپ چھوڑ دیں گے، بہتے بہتے اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ہاتھی کو بھی بہا لے جائے گا، بعد میں ہاتھی کھڑا کریں گے، ہاتھی بھی وہاں سامنا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے پر وقت سب چیزوں، اور اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اگر اس کو ہم نہ کہیں اور حق بات نہ بتائیں، مجرمانہ ہم گونگے شیطان بن جائیں، تو بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرح ہم پہ بھی لعنت ہوگی، ہم پہ بھی اللہ کی پکڑ آئے گی کہ تم کیوں چھپاتے ہو۔ وہ چھپاتے کیوں تھے؟ لوگوں سے نذرانے وصول کرتے تھے اور کہتے تھے اگر حق بات بتایا تمہارے نذرانے بند ہو جائیں، نذرانے بند ہو جائیں، لہٰذا وہ حق چھپاتے تھے، حق بات نہیں۔ اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا۔ ایسا اللہ کا غضب ان پہ آیا، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے بچائے۔ تشخیص ہمارے ذمہ ہے، اور بتانا ہمارے ذمہ ہے، اور آواز لگانا ہمارے ذمہ ہے۔ چوکیدار اگر دشمن سے مل جائے، چوکیدار بھی نقب لگانے والے اور ڈاکو سے ساز باز کرے، تو پہلے ڈاکو پہ پکڑ آئے گی یا چوکیدار پہ؟ یہ گھر کا بھیدی یہ کیوں ساتھ ملا ہے؟ اس نے کیوں نہیں آواز لگائی؟ چوکیدار جاگتا رہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ جاگو جاگو، مقصد اپنے کو جگانا ہے۔ ہاتھ میں ٹارچ ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ادھر اس نے رائفل یا جو بھی اسلحہ رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے اگر وہ پہلو تہی کرے گا، سو جائے گا، یا دشمن سے ساز باز کرے گا، تو دشمن سے بڑا دشمن یہ کہلائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ تو چنانچہ دعا مانگنا ہے
کسی بھی دنیوی دینی ضرورت کے لیے دعا مانگنا یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، مگر کسی برے ارادے ناجائز کام کے لیے دعا نہ ہو۔ ناجائز کام کے لیے دعا کرنا بھی ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ کچھ واقعات تھے، کچھ اللہ والوں کی بڑی محبت بھری مختصر باتیں تھیں۔ انشاءاللہ میرے رب کی رحمت ہوگی، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ موقع دیتے رہیں گے، ان کی اللہ تعالیٰ آپس میں مذاکرے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ حضرت دعا فرماتے ہیں، بیٹا قریب کرتے ہیں جی، انشاءاللہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ حضرت اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا انشاءاللہ۔ بیٹا یہ قریب لائیں، حضرت کے قریب لائیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ آپ کے کلمات اللہ کی کلمات تو فرمائیں انشاءاللہ۔